عشق ہے مرشد اولی، عشق نہ ہو تو شرابی، بت کدا تصورات، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ آقا جی نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے انہوں نے مشقت اٹھائی اور بہت اٹھائی مشقت، اور ایسی مشقت کوئی اٹھا نہیں سکتا، نہ ہوگا کوئی۔ یہ سیدنا مولانا الامام حسین تھے۔ سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے، سورج سے ذرا کہہ دو۔ ایک چیز کا بعد میں پتہ چلے اس کا برداشت ہونا کچھ آسان ہوتا ہے، ایک چیز کا پہلے ہی پتہ ہو اس کا برداشت ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آقا جی کو سب پتہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی نماز میں سجدے میں جاتے تھے، امام حسن حسین آپ کی گردن مبارک پر یا پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ یہ برداشت بہت مشکل ہے۔ ام سلمہ نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں غبار تھا، کچھ پوچھا، کہا شہد تو قتل حسین، میں حسین کے قتل کو دیکھنے گیا تھا۔ اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ یہ آل رسول تھے، اصلی آل رسول، خون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، فرماتے احب اللہ من حب حسینا، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن جائے میرے لیے، پہاڑ سونا بن جائے، لو شئت، اگر میں چاہوں، لصار الجبال ذهب معي، میں خود بے نیاز ہوں ان چیزوں سے۔ جب یہ بات کہی صحابہ کو، مجھے کچھ ضرورت ہے شاید ایسے ہے جس سے جو ہو سکے۔ حضرت عمر نے کہا میں آدھا مال لے کے جا رہا تھا، میں نے کہا آج ابو بکر میرے سے آگے نہیں نکلے گا رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھا ابو بکر آئے ہوئے تھے اور کسی کھجور کی تیلے سے گانٹھا ہوا تھا اس کو، گریبان کو، تو کسی سے نہیں پوچھا، ان سے پوچھا، کما ترکت لأہلک، گھر کے لیے کچھ رکھا ہے نہیں رکھا ہے؟ تو بڑا میٹھا جواب دیا۔ عاشق تھے نا، عشق میں سب سے زیادہ صحابہ میں ابو بکر تھے، سب سے زیادہ وہی تھے کہ جب سب مسلمان ہوئے تو آقا کا فی قلبہ کبوا کا مفہوم ہے کہ اس کے دل میں سوچ ہوتی تھی، کہ ابو بکر کے دل میں سوچ نہیں تھی، سوچ نہیں تھی ابو بکر کے دل میں۔ جب وہ ایمان لائے اور میں کہتا تھا میں ایسے میں پر وحی اتری، ایسے ہوا، بیت المقدس گیا، ایسے گیا، بس ان کے دو لفظ زبان سے نکلتے، صدقتا صدقتا صدقتا، تو آپ بہت سچ کہتے ہیں، بہت سچ کہتے ہیں۔ اور آقا جی نے کہا جب میں نے کہا ایسے کہ میں ایسے مسئلہ ہے میرے ساتھ ہوا ہے، تم میں سے جتنے تھے وہ سوچ میں پڑ کر کہنے لگے
ابھی اسلام نہیں لائے تھے نا، بعد میں لائے تھے، تو کہا کذب تھا، یہ جھوٹ بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے، ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو ابو بکر کہتے صدقتا صدقتا، بہت سچی بات ہے، بہت سچی بات ہے۔ ان سے بہت محبت کرنی چاہیے، کیونکہ آقا جی نے کہا میں خدا کے سوا کسی سے زیادہ محبت کرتا اللہ کے سوا تو ابو بکر سے کرتا ہوں۔ لیکن ابو بکر سے محبت ہے جیسے تواضع کے الفاظ، جیسے بھائی آپس میں ہوتے ہیں ایسے تواضع کے الفاظ سب ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ دروازہ کھٹکایا حضرت عائشہ نے، تو آپ گھر میں سے آپ نے کون ہے؟ کہا عائشہ ہوں۔ کہا عائشہ کون ہوتی ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا ابو بکر کون ہوتا ہے؟ میرا اللہ کے ساتھ وقت ہوتا ہے، لا یسعنی فیہا ملک مقرب ولا نبی مرسل، مجھے اس میں گنجائش نہیں ہوتی میرے ساتھ کوئی فرشتہ مقرب ہو یا کوئی نبی ہو، میں بس اکیلا چاہتا ہوں اس وقت اللہ۔ محبت جو آقا کو جیسی محبت خدا سے تھی ایسی کسی کو ہو نہیں سکتی، اور جیسے خدا کو نبی اعظم سے محبت تھی ایسے خدا کو کسی سے نہیں ہو سکتی۔ منصب رسالت آپ نے ادا کیا، خدا نے کہا یہ تو ادا کیا آپ نے، امانت پہنچا دی، یہ علیحدہ ہے منصب رسالت۔ خدا نے ظاہر کیا مجھے خود ذاتی طور سے آپ سے عشق ہے، علیحدہ اس کے علاوہ لولا کلمہ خلقت افلاک، میں آپ کو بناتا نہ، پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے، اس ساری کائنات نہ ہوتی آپ کی وجہ سے۔ ان تک باتیں پہنچے تاکہ کافر ہو کے نہ مرے۔ نبی کریم نے کہا میرے منہ سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، تو پھر غلط کیا کہا آقا جی؟ اور چینل جو کھولے ہوئے ہیں رہنمائی اس میں کرتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں زیادہ بولنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کے دل مرا دیے اور سخت کر دیے ہیں۔ سننا ہے کیا سنائیں کیا، حضرت عمر کے لیے کہا کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد عمر ہوتے تو بتاؤ، اور صالحین کہتے تھے کہ 2 عمر ہوتے دنیا میں کافر کا تخم نہ ہوتا، اور آقا جی نے قسم کھا کے کہا جس راستے سے حضرت عمر آتے ہیں شیطان ادھر سے بھاگ جاتا ہے، اتنی ہیبت ان کی۔ بعض لوگ یہ ٹوٹکا بنا لیتے ہیں، جب سوتے ہیں عمر ایسے ہاتھ سے اشارے سے لکھ دیتے ہیں، کہتے شیطان اب نہیں آئے گا، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، بہرا کرتے ہیں۔ دل دریا سمندر میں تو آپ سے باتیں کرتا ہوں لیکن میرا خیال آپ کی طرف نہیں جاتا ہے، میرے بھائی پوچھتے رہتے چیزیں بتاتا رہتا ہوں اور پھر جواب دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کیا پوچھا کیا نہیں بولا، بعض وقت یقین جانی، بعد میں کہتے آپ سے یہ پوچھا تھا، اب میں کہا مجھے نہیں پتا پوچھا تھا نہیں پوچھا تھا، پوچھا ہوگا تو کچھ کہہ دیا ہوگا۔ آپ کو بتاتا ہوں نا میں کس قسم کا آدمی ہوں، لیکن تم کوئی پوچھو پھر جواب دوں گا ٹھکا کے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، آقا جی کا کمال ہے، ان کی روحانیت کی برکت میرے پاس ہے۔ ایک کو تو یہاں دکھوا دیا ہم نے تاکہ تم کو یقین آ جائے، اس کو بھی یقین آ جائے جو میرے پر فتوے لگاتا ہے، اسے یہ باتیں نکالی ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ میرے پاس راز ہوں، کیونکہ آقا جن کے جو راز تم کو دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، نہ دیے جائیں گے، تم قیامت تک کے شیخ ہو۔ اللہ جو آئے تھے وہ اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، ان کا وقت ادھر ہی تھا جتنا انہوں نے کیا، آگے کو ان کے وظیفے پڑھتے سلسلے چلاتے، اس میں حرج نہیں، سلسلے نہ بھی ہوں، وہ تو سارے آقا جی نے جاری کیے ہیں، لیکن ان کا وقت کیا ختم ہو گیا، وہ سب چلے گئے، لیکن تم قیامت تک رہو گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ کچھ اور بھی پوچھا تھا اور اس کو جواب شاید آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا۔ تو تقاضا کرم میرے ساتھ ہوتا ہے ایسے، جیسے میرے پر فتوے لگاتے، میں کہ کہیں اے نا
تیرے بچنے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ چڑیا چوंچ میں جو پانی لیتی سمندر سے، سب علم بن کے اتنا ہو جاتا ہے کہ جیسے چڑیا میں نے چونچ میں پانی لیا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ تو خدا نے پھر ادھر بھیجا تھا، لمبا قصہ تھا۔ تو یہ فتوے جو ایسے دیتا ہے نا، یہ اس کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آقا جی کی ناراضگی اگر میری ناراضگی کے ساتھ آ گئی نا، خدا نہ کر میں سے بتاتا ہوں، 1 منٹ میں خدا نے اس کو ذلیل کیا، ادھر ہی گرا مرا۔ کوئی یہ لفظ ایسے نہیں بول سکتا، میں بول سکتا ہوں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے جو نبی کی عظمت کے خلاف ہیں۔ نبی کریم کی جہاں ولادت میں آفس بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور بعض جگہ نبی کریم کے آثار میں جنگلے لگائیں، کوئی جائے نہیں وہاں۔ اور صحابہ یہ برکتیں حاصل کرتے تھے۔ ایک صحابی آیا، اس نے چادر مانگی، آپ کو کسی نے دی۔ آپ ظاہر طور سے دنیا میں ظاہر تھے، کچھ پاس نہیں رکھتے تھے، کچھ پاس نہیں رکھتے تھے، تو اس نے کہا مجھے دے دیں۔ آقا جی نے پتہ تمامہ اتارا، کیا لپیٹا اور اس کو دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امامہ اتارا، ایسے لپیٹا، کیا ایسے اس کو دے دیا۔ بعض صحابہ بعض نے کہا تم کو پتہ ہے نبی کریم دنیا سے ایک طرف رہتے ہیں، پسند نہیں کرتے، یہ ان کے کام آ جاتے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسے نہیں کرنا تھا۔ بولا تم کو نہیں پتہ میں نے کیوں کیا؟ میں نے کیا کہ جو کچھ آپ کی ہاتھ یا جسم کو چیز لگی ہوئی ہو، میں اس کا کفن بنے میرا۔ تو عقیدہ رکھتے تھے نا، برکت ہے نہ، تو ایسے نہ کہتا، اور کہتا اس کی قسمت بھی اچھی تھی کہ وہ چادر اس کا کفن بنی۔ تو غلط کیا انہوں نے۔ اور بھی ایسے بہت دلیلیں، پکی دلیلیں ہیں قرآن حدیث سے۔ نبی کریم ہر وقت حاضر ناظر، اور خدا کو حاضر ناظر کر، نبی کو حاضر ناظر کرنے، شرک کی طرف نہیں باتیں جاتی ہیں۔ جس کی سمجھ میں خود نہ آئے وہ کیا سمجھے؟ خدا نے خود تقدیر بنائی، حاضر ناظر بھی کہو نہ بھی کہو، خدا کو حاضر ناظر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے خود تقدیر بنائی، اس نے کیا حاضر ناظر؟ حاضر ناظر تو ٹھیک ہے، اور نہیں بھی کہا تو وہ حاضر ہی ناظر ہے، تقدیر تو خود اس نے بنائی ہے۔ دوسروں کو سمجھاتے ہیں، خود سمجھ نہیں آتا۔ جیسے وہ ایک اچھے عقیدے کا ہے، تھوڑا بڑا زور، حضرت عائشہ نے ایسے کہا، وہ معراج پہ گئے تھے اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، سچی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں اس بات کی حقیقت، اس کو بھی نہیں پتہ ہے۔ اور اس بات کی حقیقت تمہارے بھائی امین کو پتہ ہے، شیخ امین کو پتہ۔ یہ میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں، واللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ شیخ کہوں، تو تمہارے بھائی امین کو کہا میں نے، کیونکہ حقیقت میں شیخ ساری کائنات میں قائد اعظم، حقیقت میں شیخ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ ہے حقیقت میں۔ دوسرے کے تو پھیلی ہیں، جتنی ان کی اصلاح ہو گئی، نبی ہوں، ولی ہوں، ہم ہوں، تم ہوں، لیکن حقیقت میں وہی شیخ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔